جی السلام علیکم جی، میں یہ سارے میسیجز سن رہی تھی. بالکل سچ ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ وہ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ دعا زہرا کے ساتھ، اس کو تو بالکل دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر وہ کسی اتنی غریب فیملی کا بچہ ہے تو وہ تو فون پہ، وہ تو انٹرویو میں کہہ رہی ہے کہ جی مجھے روزانہ آنٹی پیزا منگا کے دیتی ہیں اور پاستا منگا کے بنا کے دیا جاتا ہے مجھے. تو آج کل تو لوگ آٹا اور دال نہیں خرید پا رہے تو ہزاروں روپے کا پیزا آتا ہے، تو کیا اس کو 3 ٹائم 10-20 ہزار کا پیزا منگا کے کھلا رہے ہیں؟ اگر وہ ان لوگوں کی اتنی جو ہے وہ جو ہے لیول کے حیثیت نہیں ہے، تو کس طریقے سے وہ دعا زہرا کو وہ روز 3 ٹائم پیزا کھلا رہے ہیں اور کس بات پہ وہ اس کو خوش کر رہے ہیں؟ ابھی تو دعا زہرا کو یہ نہیں پتا کہ جو ماں باپ کے دل میں درد ہوتا ہے نا، اور جب انہوں نے اس کو ریئل اپنی شکلیں دکھائیں تو اس کو لگ پتا جائے گا کہ اس کو اپنی بھی اوقات پتا چل جائے گی اور ان کی بھی پتا چل جائے گی. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کسی کو بھی کہ قرآن شریف سے بڑھ کر تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. جب ایک بندہ اپنا ایک مظلوم باپ اپنے سارے ڈاکومنٹس دکھا رہا ہے، سارے ثبوت دکھا رہا ہے، ثبوت سے تو قانون چلتا ہے نا. ثبوت نہیں ہوتا تو قانون نہیں چلتا. قانون کسی بھی مسئلے میں چلے جاؤ، کہیں بھی کسی بھی آفس میں، کہیں پر بھی کورٹ میں، تھانوں میں، کہیں پر بھی وہ لوگ ثبوت مانگتے ہیں. تو جب ثبوت دکھائے جا رہے ہیں تو پھر صرف باتوں پہ کیوں چلا جا رہا ہے؟ باتوں میں کیوں یقین کیا جا رہا ہے؟ اگر باتوں پہ یقین ہے اور باتوں سے سب فیصلے ہوتے ہیں، یا مطلب بچے کی پیدائش کے بعد وہ ڈاکومنٹ سب فیل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جو ہے ان کا وہ مطلب میڈیکل ہوتا ہے کہ کتنی عمر ہے بچی کی اور یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو پھر وہ آفس وغیرہ بند ہو جانا چاہیے. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر جب وہ ڈاکومنٹس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ نادرا آفس یا جو بھی جس ٹائپ کی بھی ایک کاغذات ڈاکومنٹ صرف نہیں چلتے ہیں تو پھر یہ بند ہو جانا چاہیے نا. پھر تو صرف باتوں سے ہونا چاہیے سارے کام. اور آج کل جو ہے نا 100 میں 2 سچے ہیں، باقی تو سب جھوٹ ہیں. سارے جھوٹ ہیں، کوئی بھی سچا نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہیں دنیا میں اللہ والے جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. بڑی ظالم ہو گئی یہ دنیا. قدم قدم پہ ڈر، بچیوں کی ماؤں کو، باپوں کو قدم قدم پہ ڈر. مائیں جو ہیں اتنی پریشان رہتی ہیں گھر میں، گھر کو سنبھالیں یا بچیوں کو لے کے اسکول جائیں. ایسا دور آ گیا، ایسا قانون ہے کہ بچیاں ہماری بلا ڈر بلا جھجک وہ خود سے خود اسکول نہیں جا سکتی ہیں. راستہ سب پہچاننے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود ان کو اکیلا بھیجنے میں ڈر لگتا ہے، کیونکہ سماج جو ہے نا وہ بہت خوفناک اور ڈراؤنا ہو گیا اور بہت ظالم ہو گیا. تو تحفظ دیا جائے، محفوظ رکھا جائے سب کو، اور مطلب قانون انصاف کرے اور ہمیں اس ڈر سے اور اس خوف سے نکالے. جو ہماری بچیاں جو ہے نا وہ مردوں کے طرح باہر بغیر کسی ڈر اور کسی خوف کے وہ پڑھنے لکھنے جا سکیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں. لڑکیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں، لڑکوں سے بھی زیادہ ٹیلنٹ ہے ان لوگوں کے اندر. ایسا بھی لڑکوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن لڑکیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. لیکن وہی ڈر، وہی خوف اور وہی شرم کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں، اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا پا رہی ہیں، کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. تو ہم لوگوں کو جو ہے اس چیز سے جو ہے نا اس چیز کے لیے انصاف چاہیے. حفاظت میں رکھیں ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور انصاف دلوائیں اور یہ خوف ڈر پاکستان سے ختم کریں. اور جو ہر بچیوں کی ہمت بڑھے گی کہ یہ قانون جو ہے کیسا قانون ہے جو صرف نام کا قانون ہے، تو اس چیز کو ختم کریں. گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنی تو سمجھ سے باہر ہے، وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. کیا یہ چیزیں ان کی نظر میں نہیں ہے کہ یہ ہر چیز سامنے سے جاتی ہے؟ ان لوگوں کے ہر کچھ پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. ابھی 2000 کا کیس کم سے کم یہ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں. جو یہ بلاول بھٹو سے بھی جو ہے گزارش کی گئی ہے، شہباز شریف سے بھی گزارش کی گئی ہے، سبھی کچھ کیا ہے. باپ نے، ماں نے سب سے سفارش کی کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے اور ہماری تکلیف کا احساس کیا جائے. تو نہیں ہے سنوائی. سب اپنے اپنے حکومت، چیئر، سیٹ کے لیے سب لگے ہوئے ہیں. اور ابھی یہ جو ہے مقصد عوام جو ہے عمران خان
کے سپورٹ میں ہے تو شہباز شریف جو ہے وہ عوام کو تنگ کرنے کے لیے مہنگائی کر رہی ہے. مطلب سب الٹا سیدھا، سب ناانصافی ہیں. اس طرح کی چل رہی ہیں کہ کسی کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں آخرت میں ہم کیا اپنے اعمالوں کا کیا ہم جواب دیں گے کہ ہم کیا کر کے آئیں. یہ جو بےایمانی کا پیسہ ہے نا، یہ رکتا نہیں ہے، یہ نکل جاتا ہے اور اس سے ڈبل ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جان پہ پڑتا ہے. اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، وہ جو ہے وہ اپنا حساب کر لیتا ہے. اللہ سمجھنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، خوف آنا چاہیے کہ ہمیں مر کے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. کچھ نہیں رکھا، یہ سب دنیا میں رہ جائے گا، صرف اعمال جائیں گے. روح کانپتی ہے سوچ کر. کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، جو حرام کا کماتے ہیں، جو مطلب غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، غریبوں کی غریبی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، مطلب ان کو تکلیفیں دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ مرنا ہے، یہ سب دنیا میں رہ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا. پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، آنی جانی چیز ہے، لیکن عزت ایک دفعہ جائے نا تو دوبارہ نہیں آتی. اعمال جائیں گے سب کے ساتھ، بس کوئی بھی اکیلا نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا دنیا سے، صرف اکیلا جائے گا اور اس کو اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہوگا. یہ جو دو پولیس والے کھڑے ہیں سفید داڑھی والے بڈھے، ان کو ریٹائرمنٹ کرنا چاہیے. کیا ان کی ڈیوٹی کرنے کی صلاحیت ہے؟ کہ جاہل ان کے پاس تعلیم کیا ہوگی؟ ان کو نہ اردو بولنا آتا، نہ بات کرنی آتی ہے. بولتے یہ سندھ کا کیس نہیں ہے، یہ سندھ کا کیس نہیں ہے، یہ پنجاب کا کیس ہے. ابے تیرے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ تیری کو گھر میں تیری بیٹی بھی ایسے بھاگ کے جائے، پھر تم سکون سے بیٹھے گا؟ ہم آج بھی مہندی بھائی کے ساتھ ہیں، کل بھی مہندی بھائی کے ساتھ ہیں، اور قیامت کو بھی ہم انشاءاللہ اگر اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم مہندی بھائی کے حق میں ہی بولیں گے انشاءاللہ. میری آپ لوگوں کے لیے، کراچی کی ماؤں بہنوں کے لیے، پوری پاکستان کی ماؤں بہنوں کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. میرے پورے قوم کے گاؤں کے جتنے بھی ہم محلے میں گھر بیٹھے ہیں، ساروں نے ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا ہے. یہ جب سے ہوا ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو ہمارے خود جو رشتہ دار وغیرہ کافی وہ کہہ رہے ہیں یہ ناانصافی ہو رہی ہے، جہاں تو پھر ایسی جنگ لڑیں گے جو زندگی بھر یاد کریں گے. لیکن پھر بھی وہ قانونی طریقے چل رہے، اسی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے ہم لوگ. قانونی طریقے چل رہے ہیں کیونکہ ابھی تو فی الحال تو چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو میرا مطالبہ یہی ہے اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ انصاف کیا جائے. آپ میڈیا پہ بلا چک میرا بیان بھی چڑھائیں. میں خود ویسے شہر قوم سے ہوں، میں شکارپور سے تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے آپ کا نمبر آ رہا تھا. میں آپ کی بھی کافی یوٹیوبر دیکھ رہا تھا، اور جب سے ہوا ہے یہ معاملہ میں دیکھ رہا ہوں. کافی میں بھی مطلب کافی لوگوں سے فونے آگے پیچھے جو ہو رہا ہے ہماری حیثیت ہے کروا رہے ہیں. لیکن میرا مطالبہ یہی ہے تو اس کو بیچارے کو انصاف کیا جائے. میرا بھی یوٹیوب پہ آپ بیان چڑھوا دو بلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل بھائی، یہ پارلر فری بین کا میں نے اسٹیٹمنٹ سن کے بہت عجیب سا لگا. تو یہاں سے تو ایک بات یہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ساری بات ہوتی ہے نیت کے اوپر. اگر کوئی مجرمانہ ذہن والا اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں آگے جا کے اپنی منقوبہ سے میں غلط کام کروں گا یا میں اس کو بیچوں گا، پھر تو یہ 100% یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں کہ اس نے شادی کی نیت سے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، بلکہ اس نے نہایت ایک جرم کے ارتکاب کی خاطر اس نے اس خاتون سے یا اس بچی سے اس نے ایک نکاح کا ڈرامہ رچایا. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب اغوا کے کیس ہوتے تھے
تو اس طرح ہوتے تھے کہ ڈائریکٹ ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا اور ان کو غائب کر لیا جاتا تھا. لیکن اس دفعہ کہانی الٹ ہوئی ہے. اس دفعہ انہوں نے جو مہدی علی قادری بھائی کی بیٹی کو انہوں نے اٹھایا تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی کہ یہ کیس اتنا انٹرنیشنل طور پہ ہائی لائٹ ہو جائے گا اور ہمیں کہیں سے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. میرے خیال میں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور ہماری گورنمنٹ ہے اور ہمارے جج کے صاحبان ہیں تو ان سب کو اس مسئلے کی طرف سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک دعا زہرا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس شہر میں جس صوبے میں جہاں بھی کم عمر بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اگر آج قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کا ایکشن نہیں لیا اور اس پر کوئی ٹھوس عملی اقدام نہیں اٹھایا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے ملک کے اندر ظلم اور بربریت کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ کیفلی بھائی، ہم آپ کے اللہ ٹی وی کے توسل سے حکام بالا کی طرف اور اپنے ملک کے سیکیورٹی اداروں کو ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک عزت دی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عزت یا مرتبہ یا مقام عطا فرماتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر کرے، اپنے مقام کو سمجھے اور اس ڈیوٹی کو بخیر و خوبی انجام دے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کو ایک ذمہ دار بنایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جس قدر بھی سیکورٹی ادارے ہیں، چاہے وہ بارڈر کی طرف ہیں چاہے وہ ملک کے اندر کی طرف ہیں، وہ اس گھنونے اور انتہائی حیا سوز اور انتہائی اس کو کہا جائے گا کہ مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگوں کے خلاف سخت اور ٹھوس اقدامات کریں گے. باقی ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں. باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی علی قادری بھائی کی بیٹی دعا کو بہت جلد بخیر و عافیت ان کے والدین سے ملائے اور بچی جس ٹراما سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور اس کو بخیر و عافیت اس کے گھر میں پہنچائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.